میں نے کہا انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا، اعلیٰ حضرت تو فنافی الغوث تھے نا، اعلیٰ حضرت نے تو کسی کتاب میں معاذ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دیوبندی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجو، اور امام اہل سنت نے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ میں نے غوث پاک کے حوالے کیا۔ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے دیوبندی کے حوالے کرنے کے لیے کیوں کہا؟ بولے کہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا، مشورہ دیا تھا۔ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا شریعت کے خلاف مشورہ دینے کی تم کو اجازت کس نے دی؟ یعنی مشورہ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ تمہاری مرضی سے دیں گے؟ ایک مسلمان کی زندگی جو ہے نا، اس زندگی کے اوپر غور کریں گے تو چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو، چاہے ماں باپ کے ساتھ اختلاف ہو، چاہے بچوں کے ساتھ اختلاف ہو، چاہے متولی یا امام کا اختلاف ہو، چاہے دوست کے درمیان اختلاف ہو، چاہے عوام اور علماء کا اختلاف ہو، ہر چیز کے اندر شریعت مطہرہ نے ہم کو وہ نظام عطا فرمایا ہے کہ آدمی اپنے اختلاف کو اگر شریعت مطہرہ پر پیش کرے گا تو قیامت تک جتنے بھی اختلاف ہوں گے اس کا حل آپ کو شریعت میں ضرور نظر آئے گا۔ اور شریعت کے مطابق اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو یقین جانے نہ تیری بڑی رہے گی نہ میری بات کو بڑا رکھا جائے گا، بلکہ جس نے غلطی کو مان لیا اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور بتانے والے کو بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے فیصلے شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، ورنہ یاد رکھیں دوستو کہ آپ کو چند لوگوں نے اگر بڑا مان لیا تو عہدے مل جانا یہ تو آسان ہوتا ہے، اور اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ چاروں طرف ایسا لگتا ہے جیسے ایموشنل بلیک میل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ علماء کی جو اچھے علماء ہیں نا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سچے اور اچھے علماء ہیں، سچے اور اچھے علماء ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر دل سے عمل کرنے والے ہیں نا، مجھ جیسے نکمے کو اگر ان کی غلامی بھی نصیب ہو جائے تو نجات کا ذریعہ ہے، ان کی غلامی بھی اگر نصیب ہو جائے تو نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں پر حال کیا ہو گیا کہ بڑے سے بڑا ظلم کر لو، بڑے سے بڑا ظلم کرو، اور اس کے بعد عوام اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سوال کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے سوال کرے، تو سیدھے کیا کہا جاتا ہے؟ علماء کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ ہم سے تم سوال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہم سے زیادہ تم فضیلت والے ہو؟ ارے تمہاری اور ہماری کیا بات ہے؟ تمہاری اور ہماری کیا بات ہے؟ ارے ہم کو تو ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا نا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو تو یہی بتایا کہ شریعت کے مطابق تجھے کوئی حکم شرع بتاتا ہے تو اسے دل سے لگا لینا، یہ مومن کامل کی علامت ہوا کرتی ہے۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ معاذ اللہ رب العالمین کچھ بھی غلط کر لیں اور بیچاری عوام اپنی نماز کی فکر کریں، وہ تو بیچارہ چھڑا تھا، اور یہ بھی عوام کی بیوقوفی ہے، علم حاصل نہیں کرتے نا، ادب باندھ کے کھڑے ہو گئے، پان مانگا پان دے دیے، ادب باندھ کے کھڑے ہو گئے، چائے مانگی چائے دے دیے، پانی مانگا بسلری لا کے دیے، اور بسلری دیوبندی کو پلانے کے لیے کہیں تب بھی اتنے اندر ہو جائے، یہ تو ہمارے حضرت ہے۔ ارے واقعی میں حضرت ہوتے تو تجھے دیوبندی کے قریب نہ چکاتے، اگر واقعی میں وہ حضرت ہوتا نا تو سچا عاشق رسول بنا دیتا، اگر واقعی میں وہ ہوتا ایسا تو سچے عاشق رسول بنا دیتے۔ اب کہیں پر بھی جھکا لے اور بعد میں پوچھتے ہماری نمازوں کا کیا سرکار اعلیٰ حضرت کے نعرے اتنے سنے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بچپن سے نعرہ لگاتے رہے، تو کیا امام اہل سنت کی تعلیمات کے اندر تم کو یہ نظر نہ آیا کہ امام اہل سنت نے تو یہی بتایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے؟ جب دشمن احمد پہ شدت کے لیے کہا گیا اور بچہ یہ جانتا ہے کہ دیوبندی ملا یہ اللہ رسول کی بارگاہ سے دشمنی رکھنے والا ہے، یہ غدار رسول ہے، تو جب پانی پلانے کے لیے کہا تو امام احمد رضا کا یہ شعر یاد نہیں آیا، امام احمد رضا کی تعلیم یاد نہیں آئی۔ اب سوچتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا۔ لہذا دوستو یاد رکھیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اور کوئی بدبخت اگر ایسا ہے جو عوام کو گمراہیت کی طرف لے جائے اور عوام اپنا ایمان بچانے
یہ سوال کریں کہ مولانا تیرے پیچھے ہم چلے تو ہیں لیکن اپنے ایمان کے اوپر سوال پیدا ہو گیا، اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ تو کہے گا یہ علماء کا گستاخ ہو گیا، یہ علماء کا غدار ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کر لیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ اپنے وقت کا امیر المؤمنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو دیکھیں کہ وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کے بارے میں بارگاہ مصطفیٰ سے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ فاروق جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، لیکن قائد کیسا ہوتا ہے، رہبر اور رہنما کیسا ہوتا ہے، یہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ فاروق اعظم تو ایسے ہے کہ قسم خدا کی اگر میدان محشر میں ہم جیسے نکموں کی گواہی میں زبان کھول دے تو ہزاروں جرم کی پردہ پوشی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے۔ لیکن قائد کیسا ہونا چاہیے یہ فاروق اعظم نے بتایا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ خطبے کے درمیان کہا تھا، ایک مرتبہ خطبے کے درمیان کہا تھا، غور سے سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اے لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حالانکہ وہ تو ایسے صراط مستقیم کے اوپر قائم ہے کہ ان کے صراط مستقیم پر قیام کی سند یہ بارگاہ مصطفیٰ سے دی گئی ہے، لیکن ایک قائد قوم کے سامنے کیسا ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور آپ کا دبدبا تو آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کا دبدبا وہ تو اتنا زیادہ تھا نا کہ آپ جب خلافت کی مسند کے اوپر بیٹھے نا تو لوگوں نے جمع ہونا چھوڑ دیا تھا ڈر کے مارے، لوگوں نے جمع ہونا چھوڑ دیا تھا ڈر کے مارے، اور آپ کا نام سن کر کافروں کے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، دبدبا اتنا زیادہ۔ لیکن جب آپ نے یہ کہا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر فاروق اعظم ٹیڑھے ہو جائیں گے تو ہماری تلواریں ان کو سیدھا کر دیں گی۔ کیا کہا؟ فاروق اعظم اگر ٹیڑھے ہو جائیں گے تو ہماری تلواریں ان کو سیدھا کر دے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ غدار ہو گیا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ آپ کی عاجزی انکساری اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے درس تھا کہ اس وقت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم کہ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ فاروق اگر ٹیڑھا ہو جائے تو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے، تلوار سے سیدھا کرنا جانتے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات کا درس دیا کہ حق پر قائم رہے۔ لہذا دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آپ کو اگر چند لوگوں کے گروہ کا سردار بنا دیا گیا، اگر کسی نے انتخاب کر لیا تو آپ اس خمار میں نہ رہیں کہ آپ کے سر کے اوپر آسمان سے تاج نازل ہو گیا ہے، اس خمار میں نہ رہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کی فکر کریں اور یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کے خلاف اگر کسی کو آپ نے دوڑا یا آپ لے گئے تو یہاں پر ہو سکتا ہے مرتے دم تک کسی کی دھاک دھمکی کے ذریعے یا اپنے تقویٰ کے دھوم کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کر رکھیں گے، لیکن میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ گے نا تو حاکم کا حال کیا ہوگا؟ حاکم کا حال یہ ہوگا، میں نے رمضان مبارک میں ایک روایت پڑھی تھی جس کا خلاصہ کہ جو حاکم ہوگا تو بادشاہ اسلام رہے نہیں نا، کہ جو حاکم ہوگا یعنی جیسے کہ 10 لوگوں نے مجھے فیصل بنا دیا، 10 لوگوں نے مجھے فیصل بنایا کہ مولانا ہم 10 لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ اب 10 لوگوں میں ایک تو وہ ہے جو روزانہ مجھے ناشتہ بھی کرواتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، لاتا لے جاتا بھی ہے، باقی 9 لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو معاذ اللہ اگر
وہ چائے پلانے والا اگر غلط ہو تو میں یہ سوچوں میری چائے بند ہو جائے گی. یاد رکھیں اس کے چائے پلانے کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ چائے پلانے والے کی آخرت کو بربادی سے بچایا جائے. اس کا سب سے پہلا احسان ہے بھائی کہ اس نے چائے کیوں پلائی. مولانا ہے اس لیے چائے پلائی ہے. جب عالم سمجھ کر چائے پلائی تو اس نے تو ایک عالم کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اب ایک عالم کا ذمہ یہ بنتا ہے کہ جو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ دین سے قریب کرنے کی اسی کو کوشش کرے. یہ عوام کے ساتھ وفاداری ہوا کرتی ہے، یہ عوام کے ساتھ دیانتداری ہوا کرتی ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ صرف ناشتے پانی کو یاد رکھا جائے، چائے پانی کو یاد رکھا جائے، مال کو یاد رکھا جائے تو یاد رکھنا کہ لوگ 5,000 کا کور دے کر چلے گئے. اگر غلط فیصلہ کر دیا نا تو 5,000 کا کور دے کر چلے گئے تو جس 5,000 کی لالچ میں غلط فیصلہ کر دیا تو مجھے پتا بھی نہیں کہ 5,000 کی بھی مرغی کھا پاؤں گا کہ نہیں کھا پاؤں گا. گھر پہ گیا کباڑ کے اندر 5,000 روپیہ رکھا، بیٹھ گیا، انتقال ہو گیا. وہ ظلم کے ذریعے 5,000 جمع کیے تھے، وہ بچے اس کے اوپر ناز کریں گے، بچے اس کے اوپر عیش کریں گے اور غلط فیصلے کا حساب رب کی بارگاہ میں مجھے دینا پڑے گا. تو ایسا کام کیوں کرے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ حاکم جو ہوتا ہے، فیصل جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ کل قیامت میں جو حاکم ہوگا نا اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. کیا ہوگی؟ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. اور وہ بیڑیاں کھلے گی کیسے؟ ہاں یہاں پر تو بیڑیاں گنڈوں کے ذریعے کھلوائی جاتی ہے. ہاں یہاں پر تو دنیا کی آزادی، دنیا کا سکون چند ایسے موالیوں کے ذریعے ہوتا ہے. کیا قیامت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے؟ قیامت میں کام آئیں گے تو متقی لوگ کام آئیں گے اور متقیوں کا ساتھ ملتا ہے، بزرگوں کا فیض حاصل ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب قیامت میں حاکم کے پاؤں میں بیڑی ہوگی تو اس کے کھلنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا جس کا خلاصہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس نے جتنے بھی فیصلے کیے ہوں گے نا تمام فیصلوں کا حساب کیا جائے گا. اور اس نے اگر شریعت مطہرہ کے مطابق، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر فیصلے کیے ہوں گے تو اس کی بیڑیاں خود بخود کھل جائیں گی، اور اگر فیصلے نہ کیے ہوں گے تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. اس لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دین و سنیت کا بہتر ماحول بنانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں. اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کے درمیان اگر جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.